الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مشاہیر کرام، علماء اعظام، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، اور خصوصاً اس فقیر پر جو گنہگار بھی ہے، کم علم بھی ہے، بے بضاعت بھی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے دنیا کے کسی بھی گوشے سے اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، تو دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور جب تک اس کا جواب نہیں دیا جاتا خود مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ٹھوکر لگ جائے، زخم ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ جب تک اس کا علاج نہیں ہوتا، زخم منجمد نہیں ہوتا، آدمی کو نرم بستر پر لیٹے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زخم منجمد نہیں ہو جاتا۔ یہی حالت ہر مہدوی کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ جانتا ہے تو اس کا جواب دے، اور اگر اس کے معلومات اتنے نہیں ہیں تو کم از کم معلومات حاصل کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایمان کسی کانٹے کو برداشت نہیں کرتا، کھٹکتا رہتا ہے، اور جب وہ کانٹا نکل جاتا ہے تو پھر ایمان کے جسم کو ہی نہیں، ایمان کی روح کو بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہم اس سوالات کو، اعتراضات کو سن لینے کے بعد خاموش ہم بیٹھ نہیں سکتے، جبکہ ہمارے پاس دلائل کے انبار ہیں، ذخیرہ ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے، احادیث ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں نے یا قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے اپنے طور پر غلط طریقے پر قرآن کی تفسیر لکھی ہو، یا حدیثوں کے بیان کرنے والوں نے اپنی اپنی شروحات میں، شرح میں اپنے طرف سے کچھ اضافہ کر دیا ہو، عوام کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اصل حدیث کیا ہے، اور شرح کرنے والوں نے اس میں کس چیز کا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی نقطہ میں آپ کو دیتا ہوں، حدیث پڑھیے تو صرف حدیث پڑھیے، ان لوگوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کی کتابوں کو مت پڑھیے جنہوں نے دھڑلے کے ساتھ خدا کا خوف نہ رکھتے ہوئے حدیث کے متن میں اپنی طرف سے بعض باتوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ جہاں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی ہے، اکثر محدثین تو نہیں کہتا، ان کی شرح کرنے والوں نے حدیثوں کی اپنے طرف سے لکھ دیا ہے۔ کسی نے لکھا جب امام کا ذکر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی صحیح، جب امام کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي الْمَهْدِي،
زیادہ شبہ مجھے اس بات کا ہے کہ یہاں امام سے مراد مہدی ہے. تو اب حدیث کے پڑھنے والے اور اس کا ترجمہ جب کر دیتے ہیں تو آپ جیسے لوگ جب پڑھیں گے تو کہیں گے ہاں حدیث میں تو آیا ہے کہ وہ امام سے مراد مہدی ہے، حالانکہ وہاں حدیث میں مہدی کا لفظ ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے تو صرف امام کا لفظ ہے. اب وہ امام کئی ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ امام کئی قسم کے ہوتے ہیں. لیڈر کو بھی امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھانے والے کو بھی امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مگر اس امام میں اور اس امام میں فرق یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس امام کے لیے دعا کی تھی وہ کون سا امام تھا؟ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرف سے کسی امام کو مانگا نہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے بھی بنا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرف سے کی تھی. تو وہ اللہ نے جو کہا میں امام بنانے والا ہوں، وہ امام خدا کا منتخب تھا. اور مسجد میں جو امام نماز پڑھاتا ہے وہ یا تو کمیٹی کی طرف سے مقرر کرنا ہوتا ہے یا عوام کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جس امام کے طرف سے دعا فرمائی تھی وہ اللہ کے فرمان کے جواب میں فرمائی تھی، اے اللہ تو مجھے بنا رہا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ضروریت میں سے بھی ایک امام بنائیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اور میری ضروریت میں سے بھی ایک نبی ہونا چاہیے. تو اللہ نے آپ کی دعا کو سن کر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، ایسا ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ نے ایک امام بنانے کی دعا کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اللہ نے قبول فرمایا. اب وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو نبی کے تعلق سے تھی پوری ہوئی، اسی طرح رسول کی ضروریت میں سے ہی وہ امام کی دعا بھی پوری ہوئی ہے. اب اس کو چھوڑ کر اگر لوگ عام امام کے تعلق سے کہنے لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی بات ان کی شرح غلط ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر جب یہ بات آئی تو آپ کو افسوس ہوگا یہ جان کر کہ جہاں کہیں امام کا لفظ آ گیا لوگوں نے اس سے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کا نام لینا شروع کر دیا اور اپنی اپنی کتابوں میں اس کو لکھنا شروع کر دیا. حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ مہدی کب آنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی تقسیم فرما دی تھی. صاف طور پر کہا تھا کیف تہلک امۃ انا فی اولھا وعیسیٰ فی آخرھا والمہدی منی فی وسطھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد کیونکہ پیغمبری کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، امت کے اکثر افراد نے اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو امام بنانے کے لیے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند اتنا ہو چکا تھا، تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب ہم اگر نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ساری دنیا ہم پر تھوکے گی اور کوئی ہم پر ایمان نہیں لائے گا. انہوں نے جو دروازہ کھلا دیکھا تو کہا کہ پیغمبر تو ہم بن نہیں سکتے لیکن امامت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، امامت کے دروازے کو قبول کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور امام حسین کی شہادت کے بعد آنے والا ہر آدمی جس کے دل میں حکومت اور سیاست کی تمنا تھی، خواہش تھی، اس نے مہدی کا نام لے کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے یہ سب لگا دی کہ مہدی تو وہ ہوگا جو ساری دنیا پر حکومت کرے گا، ساری ارض و سما پورے کے پورے اس کے ماتحت رہیں گے. اس وجہ سے امام مہدی کے لیے بھی یہی چیزیں پیدا کرنی شروع کر دی. حالانکہ بالکل غلط بات ہے.
مہدی اسی طرح امام ہوگا جس طرح کے رسول اللہ امام تھے. اور رسول اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے بہت ہی نکتے کی بات کہہ رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ عالم بھی سمجھتے ہیں عالمین بھی سمجھتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ ہم نے نہیں بھیجا تجھ کو اے رسول مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت کی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کا پیغام سن کے ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ زیادہ سے زیادہ 1,20,000. ان سب کو عالمی کے نام پہ یاد کرتے ہیں. کیا اسلام عرب سے باہر پہنچا تھا؟ آپ یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے زیادہ آگے بڑھ کر قدم نہیں رکھا. کہاں ہے چین؟ کہاں ہے عربستان، یورپ، ایشیا؟ یہ سارے کہاں ہیں؟ انڈیا. کیا زمانے میں نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت بنا کے پیدا کیے گئے تھے؟ اور جب پیدا کیے گئے تھے یقین ہے میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالموں کے لیے رحمت تھے. مگر کیا پریکٹیکلی اسی وقت جب یہ آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نظر بھی آیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالموں کے لیے تھی مگر کچھ تو سامنے ظاہر ہوئی کچھ دیر تک کے لیے ہم کو تھوڑے حصے کے لیے. اس کے رسول اللہ کے بعد میں ہم نے دیکھا حضرت عمر اور فاروق عثمان غنی کے زمانے میں اسلام کہاں تک پھیلا. تو کیا وہ آیت کا مصداق وہ چیز نہیں بن رہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے کے بعد میں ہوگی؟ ایسا ہی مہدی کے لیے بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ مہدی وہ ہوگا کہ جو جس کے ہاتھ زمانے میں ظلم اور جور کا خاتمہ ہو جائے گا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مہدی کے زمانے میں ظلم و جور کا خاتمہ ہوا؟ ارے مہدی کو تو در بدر نوز باللہ ان کے الفاظ ہیں مہدی کو تو در بدر بھٹکایا گیا ایک جگہ رہنے نہیں دیا گیا. جونپور میں پیدا ہوئے پھر آپ نے مختلف مقامات سے سیر کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے فلاں مبارک جانا پڑا. افغانستان کو آپ تشریف لے گئے وہاں آپ کا وصال ہوا. تو وہ رسول اللہ کی حدیث کہ جس کے ذریعے سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا حق و انصاف کی بات ہوگی کہاں ہو رہی ہے؟ کیا سید محمد جونپوری کو بھگایا نہیں گیا؟ کیا سید محمد جونپوری کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جایا نہیں گیا؟ مجبور نہیں کیا گیا؟ تو اسے جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مکے والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا؟ مکہ شہر سے نکل کر مدینہ کو تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے. اس کے بعد بہت بات ہے اسلام پھیلا اور اللہ نے فرمایا تھا واللہ یتم نورہ کہ لوگ اپنے ناپاک لوگوں سے اسلام کے چراغ کو دین کے چراغ کو نور کے چراغ کو بجھا لینا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہو. تو کیا آج ہم دیکھتے ہیں کیا اسلام کی شمع ساری دنیا کے اندر روشن نہیں ہو رہی ہے؟ اور ساری دنیا کے اندر روشن کیوں ہو رہی ہے کہ ساری دنیا کے اندر میں آپ یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک لمحہ بھی اس دنیا میں ایسا نہیں گزر رہا ہے ایک خطہ بھی دنیا کا ایسا نہیں ہو رہا ہے جہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گونج رہی. سب جگہ یہ آواز گونج رہی ہے. اذان کے ذریعے سے دیکھو آپ اقامت کے ذریعے سے دیکھو آپ تشہد کے ذریعے سے آپ دیکھیے سب جگہ اسلام ہی کا نور چمک رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چمک رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی وہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پوری ہوتی نہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ آیت نازل ہو تو فوراً ہو جائے. اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ الحق من ربک کہ اے پیغمبر وہ حق ہے جو تیرے رب کے طرف سے آئے گا. خبردار فلا تک فی مریۃ منہ اس کے بارے میں شک میں نہ رہنا.
لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر مہدی موعود پر اکثریت انکار کرتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اذیتیں اٹھانی پڑی اللہ کا آخری پیغمبر ہونے کے باوجود، تو کیا مہدی موعود علیہ السلام اگر آئے جو آرام میں زندگی بسر کرتے تو ہم اس کو مہدی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، ہم اس کو مہدی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، اس لیے کہ مہدی موعود نے فرمایا انہو یخبو اثری ولا یختی، مہدی وہ ہوگا جو میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا۔ جب خطا نہیں کرے گا کہ معنی کیا ہے؟ دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو یہ کہ شریعت مصطفی کے خلاف میں نہیں چلے گا، اور ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں ولا یختی، اور کبھی خطا نہیں کرے گا، کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس پر ہی آپ کا قدم رہا، اور اس پر قدم رکھنے میں بھی آپ نے خطا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت اختیار کرنی پڑے گی، کو بھی ہجرت اختیار کرنی پڑے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج ہوا تو مہدی موعود علیہ السلام کو بھی اخراج کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی گئی تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اعزاز نہیں ہوگا، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کو بھی ایذائیں پہنچائی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتل و قتال ہوا تو مہدی موعود علیہ السلام پر بھی ان صفات پر سے آپ کو گزرنا ہوگا، اس میں کبھی آپ خطا نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید نہیں ہوئے تھے، مہدی موعود علیہ السلام بھی شہید شہادت کا مطلب آپ کو نہیں ملا، حالانکہ تمنا تھی اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے نام پر لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، کیونکہ شہادت کا جو مرتبہ ہے میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، شہادت کا مرتبہ تجھے مل نہیں سکتا، اس لیے کہ شہادت کا مرتبہ اگر تجھے مل جائے اور تو شہید ہو جائے تو دین اسلام میں رکھنا پڑ جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ جب حق تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نقصان کیوں پہنچایا، اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست سے کیوں نہیں بچایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غازی تو کیا، ابن قمیہ کی طرف سے جو پتھر مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبڑا اس سے متاثر ہو گیا تھا، اور ابن خیر نے جو پتھر مارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے تھے، اور ایک صحابی نے جو پتھر مارا آپ کی پیشانی مجروح ہو گئی تھی۔ یہ تمام مناظر سے آپ گزرے، اور ایک نے پتھر مارا تو آپ گر پڑے تھے اور لوگوں میں افواہ ہو گئی تھی اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ قَدْ قُتِلَ، قتل کر دیے گئے، مر گئے، نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں پھیلائی گئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا محافظ بھی تھا، حافظ بھی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملا، اللہ خود یہ چاہتا تھا کہ مرتبہ نہ ملے۔ مہدی موعود علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے کتنے مقامات پر سے تلواریں ہاتھ سے اٹھائی گئی تھی، لیکن ہر مرتبہ ہاتھ چھل ہو کر رہ گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی پیشانی پر شکن بھی نہیں آ سکتی۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کہا کہ لا یختی، کبھی خطا نہیں کرے گا۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی، میں تو کہتا ہوں ایک بات یاد رکھ لیجیے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، جس طرح قرآن کا یہ اعجاز ہے، ساری دنیا کے علماء، فصحاء، بلغاء جمع ہو جائیں اور قرآن کے جیسا کلام لکھنے پر ارادہ ظاہر کریں اور مل بیٹھ کر کوشش کریں، کیا قرآن کا معارضہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور قرآن کا مقام کیا ہے؟ بہت نازک بات بول رہا ہوں۔ قرآن کا مقام کیا ہے؟ قرآن کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، قرآن کا مقام
क्या बात है क्या बात है سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں میں فرق چلنے والا تھا فرق صرف اتنا ہے قرآن الفاظ میں رسول اعمال ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان جب اللہ قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اگر کہ رسول کی زبان سے نکلا ہے تو قرآن پر عمل جیسا کرنا چاہیے کیا کوئی دوسرا کر سکتا تھا نہیں اللہ نے کہا کہ تمہاری بات نہیں کلام میرا رسول بھی میرا کلام کے الفاظ میرے رسول کا عمل بھی رسول کا عمل ہے تو اس طرح اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے اسی طرح رسول کا مقابلہ بھی عمل کے ذریعے کوئی نہیں کر سکتا ہاں کر سکتا ہے تو وہ جس کو میں خود پیدا کروں گا کیا بات کیا بات اب وہ پیدا اللہ نے کس کو کیا ہے امام مہدی موعود علیہ السلام کو پیدا کیا آپ نے دھڑلے کے ساتھ دعویٰ کیا آپ نے دھڑلے کے ساتھ سمجھا کیا مہدی موعود نے یہ نہیں کہا رسول اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رسول کے نقش قدم پر چلوں گا میں تو کہتا ہوں اللہ چلائے گا تو چلے گا اور اللہ نے چلانے کے لیے حضرت موعود علیہ السلام کو بے شک بس اس کے بعد یہ کہنا آپ کو بس ایسی باتیں میں آج بول رہا ہوں آپ کا دل دھڑکے گا آپ چونکیں گے آپ یہ باتیں نہیں سنی آج وہ باتوں کو آپ کو سمجھ نہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں عیسیٰ بھی آئیں گے جیسا کہ روایت میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہدی بھی آئیں گے اور کیا کہا عیسیٰ اور مہدی آئیں گے ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید کریں گے اس کے مذہب کی ابو حنیفہ ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید تقلید کریں گے کون کریں گے عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام یہ دونوں تقلید کریں گے اب کہ دیکھو محبت بری چیز ہے صحیح معنی میں ہو تو اچھی ہے اور اگر غلط راستے پر لے جائے تو اس سے بری چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی ابو حنیفہ سے محبت رکھنے والوں نے اتنی محبت کی کہ آخر نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ کا مذہب اتنا پیارا ہے کہ مہدی بھی آئیں گے تو ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے اور عیسیٰ بھی آئیں گے تو تقلید کریں گے کس کی تقلید کریں گے ابو حنیفہ کی کیا ان کو اتنی تمیز نہیں کہ عیسیٰ خلیفۃ اللہ ہے اور ابو حنیفہ خلیفہ بھی نہیں مجتہد ہیں عیسیٰ سے خطا نہیں ہوتی مہدی سے خطا نہیں ہوتی اور ابو حنیفہ مجتہد ہیں مجتہد کے معنی ہیں المجتہد قد یصیب وقد یخطی مجتہد وہ ہے جس کی رائے کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کبھی غلطی کا بھی ہو سکتی ہے تو کیا وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا تو کیا وہ ایسے ہستی کی اقتدا کر سکتی ہے جو کبھی صحیح بھی وہ رائے دے سکتا ہے اور کبھی غلط رائے بھی دے سکتا ہے اپنی رائے میں خطا بھی اس سے ہو سکتی ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے کون کہتا ہے کہ عیسیٰ پیغمبر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے معزول نہیں کیا یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اٹھا تو لیا ہوں پر میرے اٹھانے کا مقصد کچھ اور ہے یہ اٹھانے کا مقصد کچھ اور ہے یہ ہے عیسائیوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے پیغمبر جب تک کہ صاحب شریعت تھے جب تک کہ صاحب کتاب تھے لیکن اب جب رسول کے زمانے میں آئیں گے تو نہ ان کی کتاب چلے گی نہ ان کی شریعت چلے گی یہ رسول کی اتباع کو کرنی پڑے کیا گی بات ہے کیا بات اب وہ مقام کا وہ نہیں رہے گا بلکہ وہ تو میرے رسول کی کیونکہ خاتم النبیین آ چکے ہیں اور خاتم کا لفظ بھی کیا ہے معلوم آپ کو خاتم
صرف دو ہیں دنیا میں، ایک خاتم الانبیاء ہیں اور ایک خاتم اولیاء الاولیاء ہیں. مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آئے ہر پیغمبر کے تعلق سے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پیغمبر اس وقت مانیں گے جب آپ کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ پیغمبر ہے جس کی اتباع کرو. ہر پیغمبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے کہا لولا انزل علیک ملک، کیوں تم پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا؟ اگر تم پر کوئی فرشتہ نازل ہو جائے اور وہ کہے پکار پکار کر کہ یہ پیغمبر ہے، اس کی اتباع تم کو کرنی چاہیے، تو ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیتا ہے. قرآن شریف میں 20 جگہ یہ بات آئی ہوئی ہے. آپ پڑھیں گے تو بس آپ نور ایمان پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس میں صاف طور میں نے لکھا ہے، لیکن اب پتہ چلے گا کہ تم فرشتے کو تم دیکھ نہیں سکتے تو فرشتے کی آواز کو سن بھی سکتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرشتے کو تم دیکھتے ہو. اللہ نے کہا کیا کہتے ہو تم پر اس پر فرشتہ ایک آ جائے. ارے اس پر فرشتہ آیا تو تم کیا دیکھتے؟ تم پر بھی جب فرشتہ آئے گا تو تم دیکھ نہیں سکتے. جب اسرائیل آتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات اس کے طرف آتے ہیں، تمہارے طرف آتے ہیں. جب تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے تو تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں گے، دیکھ بھی لیتے ہیں تو بول نہیں سکتے کہ وہ کیسا تھا. چھت کو لگ جاتے ہیں، بولنے کے تم قابل نہیں رہتے. تو تمہارے فرشتے کو تم دیکھ نہیں سکتے تو اس کے فرشتے کو تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ فرشتوں کی بات تو اور فرشتے کی صورت کیا دیکھ سکتے ہو؟ اگر میں تم جب جاؤ گے اور دو فرشتے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ کیا تم اس کی آواز کو سن سکتے ہو اچھی طرح سے؟ ہر فرشتوں کو چھوڑا اس سے جو نور کے ہیں، لیکن جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان چیزوں کو تم دیکھتے رہتے ہو، ان کی آواز میں تم سن لیتے ہو، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں تم کو اس کی خبر بھی ہوتی ہے. طوطا پکارتا ہے، پرندہ ہے پکارتا ہے، ہدہد پکارتا ہے، کوئل پکارتی ہے، مینڈک پکارتا ہے، یہ سب پکارتے ہیں. لیکن کون سا آدمی ہے جو آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ پکار رہا ہے، اس کے معنی یہ ہیں؟ تو کہہ سکتا ہے؟ جب ایک پرندے کی آواز کو سننے کے باوجود جب تم اس کے معنی متعین نہیں کر سکتے تو فرشتے کی بات کو تم کہہ سکتے ہو؟ تم کہہ سکتے ہو؟ یہ بات بالکل غلط ہے. تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی ابھی، اور بولی کیسی؟ فقط ان کی آواز کو متعین کرنا ہے. صرف سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات دی تھی. آپ نے فرمایا علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہم کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ ہم پرندوں کی بات کو، گفتگو کو ہم سن لیتے ہیں، اور اس کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں اس بات کو ہم سنتے ہیں. کس نے پوری مخلوق میں سے کسی طرح سے اللہ نے تعلیم دی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم دی تھی. قرآن کے اندر آیا ہوا ہے علمنا منطق الطیر. اب اس کے بعد آپ پتہ چلے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو فاختے نے آواز لگائی، فاختہ پکارتا رہتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ فاختہ کیا کہہ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہتی ہے لیت ذل خلق لم یخلقوا، یہ فاختہ کہہ رہی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوئی ہوتی، کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوئی ہوتی. کیونکہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ مخلوق کیا کر رہی ہے سوائے شر کے اور کچھ نہیں کرتی.
خیر کرنے والے کم ہیں اور شر پیدا کرنے والے زیادہ ہیں. تو بات کہہ رہی ہے کہ کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوئی ہوتی. اس کے بعد مور نے آواز لگائی. آپ خوش ہوتے ہیں کیا بھائی ناچ رہا ہے مور اور بڑی اچھی آواز سے ناچتا رہتا ہے. آپ آواز لگاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. پھر ایک بات اور ہے مور بہت خوبصورت پرندہ اور شیر یہ درندہ یہ دونوں میں الفت پیدا ہو سکتی ہے. اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیر اور مور میں محبت پیدا کی. جب بھی مور کو شیر دیکھتا ہے آواز لگاتا ہے تو مور ناچنے لگتا ہے اور مور شیر کے نزدیک چلے جاتا ہے. شیر اپنا منہ کھولتا ہے اور مور اس کے دانتوں میں جو گوشت اٹک گیا تھا اس کو نکال کر کھاتا رہتا ہے. شیر درندہ مور خوبصورت پرندہ پرندے میں اور درندے میں محبت پیدا کرنا کس طرح کام ہو سکتا ہے؟ اور شیر جب آواز دیتا ہوگا اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتے. اگر اس کو سن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مور میں وہ طاقت ہمت دی ہے مور میں وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ شیر کی آواز کو سن کر اڑتا ہوا جاتا ہے نرخ کرتا ہوا اور شیر کے پاس جاتا ہے اور وہ شیر اپنی گلی میں بیٹھ کر اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ جو ہے دانے چن چن کر گوشت کو کھاتا ہے. تو اس میں جو سلسل کر رہے تھے دانتوں میں اس کی سلسلاہٹ بھی دور ہوتی ہے اور اس کا پیٹ بھی بھرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو مور جب پکارتا ہے تو کسی کو خبر ہے کہ مور کیا کہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا جب مور نے آواز لگائی تو کیا ہے یہ کیا پکار رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا مور یہ کہہ رہا ہے کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ مور کی آواز ہے. کس نے پہچانا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد ہدہد نے جب چلانا شروع کیا ہدہد کی جب آواز نکلی تو پھر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب یہ ہدہد کیا کہہ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا ہم کو کیا خبر ہم تو سنتے رہتے ہیں کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا جواب دیا استغفر اللہ یا مذنبین اے گنہگارو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. کس کی آواز ہے یہ؟ ہدہد کی آواز ہے جو بتائی جا رہی ہے. اور وہ خطاب کہتے ہیں جو لکڑیوں پر یا رختوں پر بیٹھ کر ٹھونگ مارتا رہتا ہے وہ بھی کچھ پکارتا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا سب یہ کیا پکار رہا ہے کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا قدموا خیرا تجدوہ لوگوں نیکی کرو تو آئندہ تم کو قیامت کے دن وہ چیزیں نظر آ جائے گی تو تم اس کو پاؤ گے اور برائی کرو گے تو سزا ہوگی اور نیکی کرو تو تم کو قیامت کے دن وہ نیکی تمہارے سامنے آتی ہوئی چلی جائے گی. اس کے بعد میں ایک اور پرندے نے کہا کہ چیخنا شروع کیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے ہم کو خبر نہیں. لوگوں نے کہا دونوں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ ملء سمائہ وارضہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے اور زمین و آسمان میں سب اگر کسی کی آواز لگا رہی ہے صرف اللہ کی شان کے بارے میں آواز ہے. عمری نے چلایا تو پھر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ عمری کیا پکار رہی ہے کیا کہہ رہی ہے. تو لوگوں نے کہا ہمیں خبر نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا وہ کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ. یہ عمری کے الفاظ ہیں. چیل جب پکارتی ہے ہم بھی سنتے رہتے ہیں. تو خبر ہے کسی کو کہ چیل کیا کہہ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے طرف سے بتایا کہ چیل یہ کہتی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ سوائے اللہ کے ہر چیز پانی ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. یہ چیز آپ کو پکار پکار کر کہتی ہوئی چلی جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ پرندے کیا کہتے ہیں پکار پکار کر کہتے ہیں ہم ان کی گفتگو کو پہچان نہیں سکتے تو فرشتے کی آواز اور فرشتے کی باتوں کو ہم پہچان سکتے ہیں اور فرشتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर शख्स, हर जानदार, कोई जानदार ऐसा नहीं जिस पर हमारी तरफ से कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। हम देखते हैं खैर आजकल के लोग है उसको छठी हिस्स के नाम पे याद करते हैं, सिक्स्थ सेंस। अचानक मुझे ख्याल आया, मैं ऐसा हो गया, हाथ आगे बढ़ा दिया, पर वो चीज यहाँ पे रख दी थी, कोई पत्थर फेंके थे, मैं हाथ आगे बढ़ा दिया, बच गया। ये हाथ जो बढ़ाया, क्यों हाथ बढ़ाया? अल्लाह कहता है मेरे तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया हूँ। बच्चा गिरने पर गिरता है, अंदर तक चले जाता है, बाउली के करीब गया, फिर अचानक रुक गया, तो रोकने वाला कौन है? वो एक फरिश्ता है जो अल्लाह ने हर जानदार के रूप में। मैं पूछता हूँ, क्या खुदा की बात मुबादले की हो सकती है? क्या खुदा का फरमान झूठा हो सकता है? जब अल्लाह ये कह रहा है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कोई जानदार ऐसा नहीं जिस पर हिफाजत करने वाला मैंने मुकर्रर नहीं किया। अल्लाह का फरमान सच्चा, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ तो मेरी आंख झूठी। ऐसा ही हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अगर तुम पूछते हो कि उनके अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उन पर एक था फरिश्ता, वो ये कहता था, मैं ये पूछता हूँ कि था जरूर जरूर था, मैं देखने वाला कौन और सुनने वाला कौन? और जिसने सुना यकीनन वो मेहदी मौत पर ईमान दिला दिया। जिसने देखा उसको ईमान दिला दिया। किसको नजर आया? जो साहिब ईमान है उसी को नजर आया, और जो साहिब ईमान नहीं, न उसने सुना न उसने देखे, न सूरत को देखा था। जिसको ईमान था क्यों गया, साफ तौर पर कह गया कितना भी है। क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद मिस्र की औरतों ने क्या कहा? मिस्र की औरतों ने क्या कहा? माँ हाजा इला मलक, ये तो फरिश्ता है। उन्होंने देखा पाक नजर से तो फरिश्ता नजर आया, तो जुलेखा ने बद नजर से देखा तो नजर आया। तो देखने का ताल्लुक और समझने का ताल्लुक किससे है? इंसान की समझ से है। तुम अच्छे हो तो तुमको फरिश्ता नजर आता है, और तुम बुरे हो, गधे हो तो तुमको फरिश्ता नजर आएगा? नहीं आ सकता। ये बात गलत है कि मेहदी के मौत के लिए नहीं था। आपको मालूम है जब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने नबूवत को पेश किया, तो रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपकी नबूवत की दलील क्या है? एक मतलब पूछा था, आपकी नबूवत की दलील क्या है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम जब तिजारत को गए थे, बुहैरा राहिब मिला था, उसने क्या कहा था? मुझे देखकर ये शख्स आइंदा नबी होने वाला है, इसलिए कि मैं इसके सर पर बादल देख रहा हूँ, तो मुझे मालूम हो रहा है कि आइंदा चलकर, अभी आपने दावा नहीं फरमाया था, आइंदा चलकर यही पैगंबर होने वाला है। तो किसको नजर आया? आम आदमी को नजर नहीं आया। वो राहिब ये दुनिया तर्क किया था, उसको फरिश्ता नजर आया। तो आप भी दुनिया तर्क करके देखो तो आपको नजर आएगा। और जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बादल भी छाया था, इसी तरह मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सर पर भी था, फरिश्ता भी था, बादल भी आए हुए थे। मैं उसको देखने के लिए नजर चाहिए, और जिन को नजर आया तो सब लोग काम कर दिया। और एक बात आपके सामने आज चूंकि रमजान से हो रहा है, कि खास बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। वो बात ये है, ये हदीस भी आपने आज तक सुनी नहीं, ये नहीं, और महजबिया लिटरेचर में ये हदीस आज तक नहीं आई। ये आज तक किसी ने नहीं सुनी। ये मेरा मुताला कमजोर है, मैं कह रहा हूँ, आप लोग अगर कोई पढ़े हुए तो पढ़े होंगे, मैं अपने हद से कह रहा हूँ कि हदीस आई हुई है कि क़यामत तक
وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مہدی نہیں آئیں گے، اور مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ تم میں سے بعض کے منہ میں نہیں تھوکیں گے۔ آپ حدیث سن رہے ہیں، حتیٰ یبصق بعضکم فی فم بعض، جب تک کہ تم میں سے کوئی کسی کے منہ میں نہیں تھوکے۔ بات میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ حدیث سنے تھے کبھی؟ یہ علامت کبھی سنے تھے؟ تو آپ سوچتے ہوں گے جی سوچتے ہوں گے، اور لوگ تو ہوتے ہوں گے سب یہ کیا بات ہے۔ میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میرے سامنے تو مہدویت، مہدی موعود، ثانی مہدی، بندگی میاں، شاہ نظام، شاہ نعمت، شاہ تلاوت، سب کے سب آ گئے۔ روکنے کے بعد کیا ہے؟ مہدی موعود اپنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میرے موعود نے شاہ مہدی کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا منہ کا پستورا، ہوش میں نہیں تھے، کھلانے کے بعد شام کے وقت کی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ منہ کھولا، پان کا پستورا تھا تو منہ کا منہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہوشیار رہے۔ کیا زندگی میں ہم سے ملاقات ہوئی، یہاں بے ہوش ہو گئے تھے، آپ نے کہا ہوشیار کرے، یہ روی کے بے ہوشی ہر خاندان مایا نہیں، یہ بات ہے ہمارے خاندان کی خدا منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نظام کو کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا آپ نے اپنا منہ میں پتھر ڈال دیا، اپنے منہ میں ڈال دیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ حضرت مہدی موعود کے پتھر جیسے آیا، کوئی ایسا آیا اس کا پتہ نہیں کون وارد ہو گیا تھا یا وارد ہو گئی تھی، جب ایسی ہستی کو لایا گیا نظام کے دربار میں، آپ نے اس کا پتھر اپنے منہ میں دیکھا، وہ اس کے منہ میں ڈالا، پانی ڈالنے کی دیر تھی، کلی کرنے کی دیر تھی، اچانک اس کا وہ شیطان جو تھا وہ بھاگ گیا اور اچھی بچی ہو گئی۔ تو ہمارا پورے خاندان آج تک ہمارے دائروں میں جو چیز چل رہی ہے، دوا درمن پر اعتبار کم ہے، بس مجھے سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے بنائیں، ساری بنائیں جو ہیں، ہر قسم کے جنات کو شیطان رکھتے ہیں۔ ہاں کچھ حدیث ایسے رہتے ہیں جو کہتے نہیں، اس کا وہ پسمردے خرابی نہیں ہے، پسمردہ دینے والے کی خرابی ہوتی ہے، کی وجہ سے ورنہ صحیح پسمردہ اگر ہے بے شک کوئی شیطان بھی ٹک نہیں سکتا۔ تو وہ جو حدیث آئی ہے، حدیث لوگوں کو سامنے آتے ہیں تو جیسا یہ کیا بات ہے کہ تھوکتے ہیں، کہ ظاہر نہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو تھوکتے ہیں، ایک بات ایسے نہیں ہے، معنی سمجھو، صحیح انداز میں معنی سمجھو تو آپ کو مہدویت معلوم ہوگی کہ مہدی موعود کے دربار میں ایسے بڑے بڑے ظالم، ایسے بدخماش، لٹیرے، قاتل آئے تو ان کی زندگی میں جو تبدیلی پیدا ہوئی۔ کیا مہدی موعود نے کوئی اتارا کیا تھا؟ مہدی موعود نے گولیاں دی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا کیا تھا آپ نے؟ پہلے تو نظر ڈالی، اس کے بعد میں آپ نے یہ فرما کیا کیا؟ بس خود آپ نے ان کے پاس ڈال دیا۔ بس خودے کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام غلط کیفیات کو ہٹا دیا اور وہ تجلی رحمانی سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مصطفیٰ بنا دیا۔ تو معنی کرنا الگ بات ہے، پڑھ لینا الگ بات ہے۔ یاد رکھو علم، کتاب علم دیتا ہے اور عقل خدا دیتا ہے، اور عشق تو میں کیا بتاؤں، عشق کا بیان کچھ اور ہوتا ہے۔ جب عشق آ جاتا ہے تو کتاب بھی ہار مان دیتی ہے اور عقل بھی خاموش ہو جاتی ہے اور عشق اپنا کام کرتا ہوا رہتا ہے۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جب بھی آپ کسی حدیثوں کو پڑھیں گے تو خالی اس حدیث کو پڑھ کر
अपना मतलब उन्होंने जो मतलब बयान किया है उसे समझने की, उसको उस पर भरोसा करने की कोशिश न करो। उसको पढ़ लेने के बाद आप हमारे पास आओ, या जानने वालों के पास जाओ, उसके बाद आप वो आपको बतलाएंगे किताब हदीस का मतलब क्या है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम क्या थे। तो अब ये जो कहते हैं इसी की तरजीह हम नहीं करते, इसकी तरजीह खुद हनफी उलमा ने की है। क्यों लिखते हैं सैयद अहमद कहतावी हनफी, वो कहते हैं मैं ये कहता हूँ कि जमात हनफिया को ऐसे अल्फाज जो वहम पैदा करने वाले हैं नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि ऐसे उमूर से अबू हनीफा की मनक़बत नहीं बल्कि उनकी मज़म्मत पैदा हो जाती है। ज़खायर मुहिम्मात के मुसन्निफ ने साहिब इशाअत से नकल किया है, बाज़े जुहाल हनफियों ने दावा किया है कि ईसा और महदी दोनों बुजुर्ग हनफी मजहब के मुक़ल्लिद होंगे। दोनों बुजुर्ग जिसमें से एक पैगंबर है और एक ये खलीफुल्लाह। पैगंबर तो हम नहीं मानते मगर मुल्हक़ अंबिया है। दो पैगंबरों के बीच में थर्ड पर्सन को लाया नहीं जा सकता। शुरू में भी पैगंबर, आखिर में भी ईसा पैगंबर। अब बीच में जो हस्ती आई होगी वो कैसी होगी? पैगंबर नहीं, नबी होगी। काम तो वही कर रही है जो रसूलुल्लाह ने किया, और ईसा करेंगे। क्या करेंगे? उम्मत मोहम्मदी को हलाकत से बचाने का काम जब कर रहे हैं। तो क्या रसूलुल्लाह को इसकी बात का होश नहीं था कि पहले पैगंबर मैं हूँ, आखिर में ईसा है, बीच में थर्ड पर्सन को कैसे लाके घुसेड़ दूं? और आपने जानबूझकर कहा कि बीच में महदी होंगे जो हलाकत से बचाएंगे। तो मालूम यह हुआ कि रसूलुल्लाह की नज़र में महदी का मकाम क्या था? जो मकाम मोहम्मद का था, जो मकाम ईसा का था, वो मकाम मोहम्मद मौऊद अलैहिस्सलाम का था। नाम पैगंबर न रखो, पर काम वही होगा जो पैगंबर करने वाला होगा। तो फिर वो लोग कहते हैं कि रद्द किया है और कहा कि नहीं, ये बात गलत है, इमाम महदी तो मुज्तहिद होंगे। हम कहते हैं इमाम महदी इज्तिहाद नहीं करेंगे। इमाम महदी क्योंकि इमाम होंगे और इमामत और इरशाद ये चाहती है कि किसी किस्म का इज्तिहाद न करे। इज्तिहाद वो करता है जिसको खुदा से मालूम नहीं होता। जो मेहदी मालूम फरमाते हैं, कुरान पढ़ता हूँ तो अल्लाह की तरफ से मुझे मालूमात होते हैं, कोई क्या बात नहीं, फरिश्ता भी बीच में नहीं। बगैर वास्ते के दरमियान में जब मेरे पास तालीम आती है तो मैं उसकी इत्तेबा करता हूँ। और जब पूछा गया रसूल की सुन्नत की इत्तेबा तुम कैसे करते हो, तो मेरे माऊद ने फरमाया बंदे के सामने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला लेते हैं, जब मैं देख लेता हूँ हुजूर क्या अमल करते हैं, मैं रूह से पूछता हूँ आपने क्या काम किया, और रूह रसूल जो कहती है मैं उसी पर अमल कर लेता हूँ। तो अब यहाँ फरिश्ते का सवाल कहाँ पैदा होता है? सिर्फ कुरान की हद तक जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, जरूरी था। तो उसके बाद और अब मैं ये पूछता हूँ कि बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मांगी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लेटे हुए थे, सर रखकर वही आनी शुरू हो गई। रसूलुल्लाह को उनको होश नहीं था, आपकी बशरियत का खातिमा हो चुका था, आपकी रान भारी होने लगी बीबी आयशा की। ऐसा महसूस हुआ कि रान का इतना हिस्सा कट जाएगा। जब वही खत्म हुई फिर रान हल्की हुई। रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा अभी जिब्रील आए थे, वही आई है। आपने फरमाया, मैं पूछता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर क्या फरिश्ता, सर पर क्या दिल पर आया था? नजर किसे नहीं आया? बीवी आयशा को नजर नहीं आया। क्या बात? मगर तारीफ की है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिब्रील आए थे। आयशा सिर्फ वजन महसूस कर रहे हैं,
बोझ महसूस कर रहे हैं, देखा नहीं, मैं पूछा नहीं पलट कर क्या आकर चले गए और मुझे नजर नहीं आए, नहीं कहा, क्योंकि फरिश्ता नजर नहीं आता। फरिश्ता किसको नजर आता है? फरिश्ता फरिश्ते को नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरिश्ता फरिश्ते को नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बशर नहीं रहते थे, बशरी कैफियत खत्म होती है तो उसके बाद वो चीज पैदा होती है, आते थे। अब मैं पूछता हूँ, फरिश्ता आता था तो बशरियत खत्म होती है, पर इलाही जलवा होता होगा, दीवार होता होगा, तो क्या बात है? क्या उसमें फरिश्ता इंसान मौजूद हो सकता है, बशर मौजूद हो सकता है? जब तक बशरियत का खात्मा नहीं होता, जब तक आना खत्म नहीं, उस वक्त तक इंसान को वो ईमान जो कमाल दर्जे का है वो नसीब नहीं होता। तो अब ये कहना कि माऊद अलैहिस्सलाम के सर पर फरिश्ता हो और वो फरिश्ता ये कहे कि तुम हाजा खलीफतुल्लाह, हाजा महदी, फत्तबिऊहु, ये महदी है और तुम उसकी इत्तिबा करो। मैं कहता हूँ अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में न सताया जाता। क्या बात है। कट्टर से कट्टर काफर भी अगर सुन लेता, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा रसूलुल्लाह के सर पर अगर देख लेते कि फरिश्ता है और फरिश्ता ये बोल रहा है, तो क्या किसी काफिर में हिम्मत थी उससे इनकार करने की? कि ईमान और कुफ्र का सवाल ही कहाँ पैदा होता? अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया बाज लोगों को, जिनको देख दिखाना मंजूर था, अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया। तो रसूलुल्लाह ने अबू बकर से पूछा, तुम पूछते हो कि मेरी नबूवत की दलील क्या है? वो राहिब ने जो कहा था, बुहैरा के राहिब ने जो कहा था, क्या वो बात याद नहीं? तो अबू बकर ने कहा, अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह तबारक व तआला के क्या बात है, क्या बात है। तो ये बात हो जाती है, मैं उसको कानून बना देना और ये कहना कि साहब ऐसा हो सकता है, ये भी जरूरत नहीं है। बादल रसूलुल्लाह पर भी बादल आते थे, रसूलुल्लाह पर भी बादल आते थे, देखा किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहन से घर पे सहन टहल रही, देखा बेचैनी से जा रही, कुछ तशरीफ लाया अचानक कि बीबी आयशा ने बढ़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों को, हाथों को, सर को देखा। रसूलुल्लाह परेशान हो गए, आयशा क्या देख रही हो? तो रसूलुल्लाह मैं ये देख रही हूँ कि कहीं आपके कपड़े भीग तो नहीं गए? मैं क्यों? रसूलुल्लाह बारिश इतनी जोर की हो रही है, मैं कब से देख रही हूँ बारिश हो रही है, तो आप आए तो मैं पहचान गई कि अगर आए हैं तो आपके कपड़े पूरे गीले हो गए होंगे, इसलिए मैं देख रही थी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम क्या ओढ़ी थी? तो कहा, वो आपकी जो सर पे कपड़ा बांधते थे वो कपड़ा रखा हुआ था खूंटी पर, उसको लेकर मिला। फरमाया वो बारिश नूरानी थी। क्या बात। वो कपड़े के असर से तुझे नजर आया, वरना वो कपड़ा ना तोड़ती तो तुझे वो नजर ना आया। तो मालूम ये हुआ कि नूर को देखने के लिए नूरानी वास्ता जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। नूरानी मखलूक है, उसको देखने के लिए भी आंखें नूर की हो, रास्ता नूर का हो तो नजर आ सकता है, पूरा नजर नहीं आ सकता। ये कहना कि सब काम मेरे माउद के लिए होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो हम देखेंगे और ऐसा ना हो तो हम कहाँ मानेंगे। तो हम कहते हैं कि जो बातें मारिफत के नूर की होती हैं उनको नूरानी लोगों के पास जाकर देखो तो आपको मालूम हो सकता है, वरना अपने अपने मुकाम पर गंदगी में मुलव्वस होकर देखोगे तो तुमको नजर नहीं आती। और हालांकि मेरे मामूद पर उलमा ने, हनफी उलमा ने साफ लिखा है मेहदी अस्सलाम पर तकलीद हराम है। यह बात याद रखो, मेहदी मामूद पर तकलीद हराम है। मतलब ये बहुत और से सुनो मेरी बात को,
पहली मरतबा में बोल रहा हूँ, गौर से सुनो, याद रखो। उलमा ने, हनफी उलमा ने ये लिखा है, तकलीफ सिर्फ महदी माऊद के ज़ुहूर तक है। जब महदी माऊद आ जाएंगे तकलीफ खत्म हो जाएगी। तुम सबको किसकी इत्तिबा करनी पड़ेगी? हज़रत महदी माऊद की इत्तिबा करनी पड़ेगी। इसलिए कि मुज्तहिदीन ने अपनी अकल से फैसले बयान किए हैं और महदी माऊद फैसला बयान करेगा। अल्लाह का फैसला होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी। इसलिए हमारे मज़हब मां किताबुल्लाह व इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहीं अबू हनीफा का नाम दिया, कहीं इजमा का नाम दिया, कहीं क़ियास का नाम दिया। याद रखो मेरी ये बात, दीन सिर्फ दो बातों पर है। दीन दो बातों पर है, एक किताबुल्लाह और दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह। ये दो नहीं मिले तो इजमा की तरफ जाओ। अब ये दो हैं तो जाने की जरूरत इजमा वो भी नहीं रहा तो क़यास। मगर वो कुरान कैसा जिसमें हर चीज मौजूद न हो, क्या बात वो हदीस कैसी, वो रसूल कैसा जिसमें आइंदा के लिए तुम्हारे पास फरमान न हो। क्या बात इसलिए कहते हैं लोगों ने क्या कर लिया, दीन को चार हिस्सों में तकसीम किया। दीन क्या है? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इज्मा और क़यास। मैं कहता हूँ इज्मा और क़यास कब आए? ये दो ना हो तो अलग बात, नहीं पाए अलग बात है। न हो कहना गलत है, हम नहीं देखे ये अलग बात है। महदी माऊद ने देखा इसलिए आपने फरमाया मज़हब मां किताबुल्लाह। क्या बात है मियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसको महदी माऊद का अमल उसे क्या मिला? किताब भी मिल गई और सुन्नत रसूलुल्लाह भी मिल गई। अब उसे न इज्मा की जरूरत है न उसे क़यास की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सही बात। बात कहाँ से कहाँ जाती है? क्या मकाम है महदी माऊद अलैहिस्सलाम का? दीन क्या है अगर आपको मालूम करना है तो महदी माऊद के दरबार में आओ। महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने दीन की बुनियादी बातों को हमारे सामने रखा। अब रहा बात की बातें जो तशरीहात के तौर पर की जाती है, ये कम अकली की बात है। दीन को दुनिया के ताबे करने की बात होती है तो मुख्तलिफ किस्म के सवाल पैदा किए जाते हैं। और जब असल दीन बाकी है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, जब दीन क़य्यिम आ गया हमारे पास क्या और क्या बात हो सकती है? क्यों? दूसरे लोग जो मसले बयान करते हैं दोज़ख से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, और महदी जो मसला बयान करता है अल्लाह को पाने के लिए। बेशक कैसी बात है? जब आला हस्ती आपके पास, अजीमत आपके पास, हाजियत आपके पास आ जाती है, फिर आप और क्या जरूरत होती है जाने तो क्यों आप जाते हो? तो महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फिक़ह के ताल्लुक से भी जो हमारे सामने मसाइल रखे हैं आपने फरमा दिया कि हाजियत और अजीमत का जो लोग इख्तिलाफ किए हैं फुक़हा ने, एक और फिर आपने फरमाया कि उनमें से भी जो अज़ीमत और आलियत को इख्तियार किया हुआ है उसको इख्तियार करो। तीसरी बात यह है महदी के किसी रसूल के किसी बात का इनकार करना क्या है? कुरान के किसी मसले का इनकार करना कुफ्र है। अबू हनीफा के किसी बात का इनकार करना बोलो नहीं। अगर कुफ्र होता तो इमाम अबू यूसुफ अबू हनीफा का खिलाफ न करते। 2/3 मसाइल में, कितने? 2/3 मसाइल में इख्तिलाफ नहीं, खिलाफ। इमाम अबू यूसुफ ने खिलाफ किया, इमाम मोहम्मद ने इख्तिलाफ किया, इमाम ज़ुफर ने इख्तिलाफ किया। वितर की नमाज को आप क्या बोलते हैं जी? वाजिब। इमाम शाफी क्या कहते हैं? बस हुआ। अब किसको कहेंगे आप? अब बाद में तस्लीम होने लगी
کہ رسول تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض اور ہمارے لیے سنت، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمت کو بڑھاؤ تو پھر تم کو بھی کیا ہو جائے گا، وہ فرض کا محمد ہو جائے گا۔ یہ راستہ کترنے کی بات ہے، پھر میں ایسا کہہ لیتے ہو تو کئی مسائل سے ابو یوسف نے اعتراض کیا، ابو حنیفہ کے استاد کی مخالفت کس نے کی؟ شاگرد نے کی۔ ابو حنیفہ کی مخالفت محمد نے کی، ابو حنیفہ کی مخالفت امام ظفر نے کی۔ امام ظفر نے کی جس چیز کو ابو حنیفہ واجب قرار دیتے ہیں، اب امام ظفر اس کو فرض قرار دیتے ہیں، فرض قرار دیتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، کتنا بڑا فرق پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ سب بحث کی ضرورت نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس حقیقت آئی نہیں۔ جب ہمارے پاس حقیقت آ چکی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس راستے پہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اللہ کا خلیفہ، ایک طرف اللہ کا خلیفہ اور ایک طرف وہ جس کو مجتہد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو کچھ کیا، میں نے جو بیان کیا ہے وہ میری سمجھ کے مطابق بیان کیا ہوں، اگر اس معاملے میں صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب، میرے طریقے کو چھوڑو اور مذہب کے حدیث کے طریقے کو اختیار کرو۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میرے مذہب کو چھوڑو اور مہدی محمد کے مذہب کو اختیار کرو، اس لیے کہ وہی مذہب ہے۔ اس لیے کہ مہدی محمود نے حدیث کی کتاب کو پڑھ کر مسئلہ بیان نہیں کیا، روح رسول سے پوچھ کر مسئلہ بیان کیا ہے، تو بالکل ڈیفینیٹ یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ایک بات اور سنیے، ایک ہدایت لکھی ہے حاشیہ طحاوی میں، بہت ہی نازک روایت ہے اور یاد رکھنے کا قابل کی ہے اور افسوس ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت خضر نے احکام شرعیہ کو، کون؟ حضرت خضر، آپ جانتے ہیں خضر کون ہے؟ جانتے نہیں؟ پہلے بولوں، حضرت خضر جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اللہ کی طرف سے، خود ہی گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ خیال ہوا، کسی نے پوچھا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ تو اللہ کو یہ میں کا لفظ پسند نہیں آیا، اللہ نے کہا نہیں یہ اور ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ بولے جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، میرا بندہ ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد صحبت میں رہ کر بعض باتیں سیکھتے ہیں، نہیں رہ کر دیا تھا۔ تو وہ ہے حضرت خضر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت احکام شریعہ کو ابو حنیفہ سے 30 سال میں حاصل کیا۔ کس نے حاصل کیا؟ حضرت خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے والے کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ ابو حنیفہ سے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ اور وہی خضر مہدی موعود کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پوچھا یہ دودھ پلا دو، یہ دودھ پلایا گیا، پھر آ کر پوچھے ہضم ہو گیا دودھ؟ تو کہاں ہضم ہو گیا؟ کہا خدا میری محنت نے چیز کر دی، جس کی مجھے تلاش تھی وہ ہستی مجھے مل گئی۔ آپ نے کہا یہی مہدی ہے۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت خضر نے۔ اب وہ خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ احکام شریعہ کو کس سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ میں افسانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ روایت ہے
کتاب میں موجود ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، 24 کو ختم کرو آپ کو نظر آئے گا۔ پھر 3 سال میں ابو القاسم قشیری کو تعلیم دیا، 30 سال میں سیکھے اور 3 سال میں سکھایا۔ انہوں نے مذہب حنفی میں 1000 کتابیں تصنیف کی اور ایک صندوق میں بند کر کے نہر جیہون میں ڈال دی امانت کے طور پر۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے تو ان کی کتابوں کو نکال کر ان کے موافق عمل کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر، جن پر اللہ نے اپنی مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی۔ دونوں سیکھیں گے فقہ، حنفی فقہ، کس سے سیکھیں گے؟ عمل کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے اور صندوق نکال کر جو لکھا ہوا ہوگا بتائیں گے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حنفی لوگ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی موعود علیہ السلام یخفو اصلی ورا یخفی کے تحت ہمسر ہیں، تو ہمارے بھی لوگ برداشت نہیں کرتے، ہمارے بھی لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی اتباع کریں گے، کس کی تقلید کریں گے؟ یہ ہے محبت حد سے بڑھ کر، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ احکام شرعی کو خضر علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے 30 برس میں حاصل کیا، پھر 3 سال میں ابو القاسم قشیری کو تعلیم کیا۔ انہوں نے مذہب حنفی میں 1000 کتابیں تصنیف کی اور صندوق میں بند کر نہر جیہون میں امانت رکھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے نزول کریں گے تو ان کی کتابوں کو نکال کر ان کے موافق عمل کریں گے۔ یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب آخر میں یہ لیے کہ عیسیٰ اور مہدی ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کریں گے۔ ہم لوگ اب ہمارے جو بچے جا کر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہوں گے؟ یہی پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ذہن مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ کر تو یہ آئے ہیں، اب یہ مذہب بیان کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا کبھی نہیں آتا۔ یاد رکھو مہدی موعود اللہ کا خلیفہ، مہدی موعود معصوم خطا، مہدی موعود تابع تام محمد رسول اللہ، مہدی موعود کو کل من اللہ بلا واسطہ، یہ دین الیوم، یہ مسلک ہے امام مہدی موعود علیہ السلام۔ اور مہدی موعود آئے ہیں شرک، رسم، عادت، بدعت کو مٹانے کے لیے۔ مہدی موعود آئے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے۔ مہدی موعود آئے ہیں اللہ سے ملانے کے لیے، بادشاہوں کے درباروں میں غلامی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے۔ مہدی موعود کو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، پھر اس کے بعد مہدویت کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فقط نام کا فرق ہے، کام دونوں جگہ پر ایک ہی ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مہدی موعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفے ہیں، اور مہدی موعود الگ زمانے میں پیدا ہوں گے، پہلے آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے۔ یہ تینوں ایک زمانے میں ملتے نہیں، اور دو خلیفے اللہ کے مضبوط خلیفے مل کر دجال کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دجال تو اتنا بودا ہے، اتنا بودا ہے، باطل کے مقابلے میں تو طاقتور، لیکن عیسیٰ کے مقابلے میں اتنا کمزور ہے کہ عیسیٰ کی نظر پڑے گی
तो वो उल्टा सिलसिला चला जाएगा। उसे मारने के लिए मेहदी मौद को आने की कोई जरूरत नहीं। और मेहदी मौद एक बात और याद रखिए, बड़ी काम की बात है, याद रखने की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने दीन को फैलाने के लिए जबरदस्ती से काम नहीं लिया। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम भी अपने दीन को फैलाने के लिए क्या करेंगे? जबरदस्ती नहीं करेंगे। खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेहदी तो वो होगा जिसके हाथ पर बैयत की जाएगी तो रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान की जाएगी। और उसकी खूबसूरत ये होगी, ला यूक़िज़ु नाइमन वला युहरीक़ु ज़मन, वो किसी सोने वाले को जगाकर ये नहीं कहेगा भाई मैं मेहदी हूँ मेरी तस्दीक कर, वला युहरीक़ु ज़मन, और कभी खून नहीं बहाएगा। तो कितना अमन अमान का पैगाम है मेहदी मौत का, कि सोने वाले को जगाएगा नहीं तो मारने का सवाल ही कहाँ से पैदा हो सकता है। और ईसा आएंगे अमन के लिए नहीं, दज्जाल को मारने के लिए। जब दज्जाल को मारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ईसा को नाज़िल करेगा और ईसा अल्लाह कत्ल करेंगे और मेहदी भी अगर उसके साथ हो जाएंगे तो ये हदीस बिल्कुल गलत हो जाती है कि ला यूक़िज़ु नाइमन वला युहरीक़ु ज़मन। मेहदी तो वो है जो सोने वाले को भी नहीं जगाएगा और किसी का खून नहीं बहाएगा। तो आप बताओ क्या मेहदी और ईसा एक जमाने में जमा हो सकते हैं? ये आए हैं कत्ल करने के लिए और ये आए हैं लोगों को अमन के साथ अपने पैगाम को खुदा का पहुंचाने के लिए। ये दोनों एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। तो मेहदी के हाथों ईसा का कत्ल की बात जो कही जाती है वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला गलत अकायद से आपको महफूज रखे, सही अकायद पर मजबूती के साथ खड़े होकर जिस तरह आज पड़ते पानी में भी बैठकर बयान को आज आप सुनते रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तीरों की भूषाओं में भी अल्लाह ताला हमको दीन मेहदी के क़याम के लिए, दीन मेहदी की बका के लिए, दीन मेहदी के फ़रोग़ के लिए हिम्मत के साथ काम करने के अल्लाह को तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।